بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ صیام ماہ رمضان اپنے آخری لمحات کی جانب گامزن ہے۔ اس ماہ صیام کا آخری عشرہ نجات والا عشرہ اور اس کے بھی آخری لمحات ہیں۔ اس پورے ماہ صیام میں، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں، جہاں بے شمار حکم وارد ہوئے، بے شمار عبادات کا حکم دیا گیا، کچھ عبادات، کچھ چیزیں فرضیت کے ساتھ وارد ہوئی، یعنی روزہ فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اسی طرح کچھ عبادات، کچھ حکم واجبات کے طور پر وارد ہوئے، اور اسی طرح کچھ کو سنت قرار دے دیا گیا۔ تمام عبادات، تمام حکم، تمام نیکیوں کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ جہاں یہ تمام احکامات اور عبادات وارد کی گئیں، وہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری لمحات کے اندر ایک اور حکم وارد کیا، جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر مالی انفاق میں سے ہے، جس کا حکم رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے سال، یعنی جس سال روزہ فرض ہوا اسی سال اس کا حکم بھی وارد ہوا۔ یعنی روزے کے ساتھ صدقہ فطر کا گہرا تعلق ہے۔ یہ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر تقریباً کم و بیش ہر مالدار شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے فطرانہ ادا کرے، تاکہ غریب اور مسکین بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کے احکامات میں سے ایک پہلو یہ بھی رکھا کہ وہ شخص جو روزے رکھے گا تو اس کے روزے کے اندر اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو اس صدقہ فطر کی ادائیگی سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، فطر کے معنی ہے روزہ افطار کرنا، یا روزہ نہ رکھنا، یا روزہ ختم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے روزوں کے ختم ہونے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر صدقہ مقرر فرمایا، اسی لیے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ یعنی ٹھیک اسی طرح جس طرح رمضان المبارک کے ختم ہونے کی خوشی میں مومنین عید مناتے ہیں، اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس صدقہ کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر کس نے ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، اور کب ادا کرنا ہے، اور اس تمام کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی فکری گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے نہایت معزز مہمان، جن کا تعلق تو آئی ٹی کی فیلڈ سے ہے، لیکن بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی حضور نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، نہایت محترم محمد عظیم مصطفیٰ قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا، اور عظیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ کریم ہمارا اس پروگرام کو سجانا اور آپ احباب کا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بارگاہ مالک کائنات میں، خالق کائنات میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم محمد عظیم مصطفیٰ سے بارگاہ لم یزل میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کی سعادت۔ اللہدنا ملیے مولدنا ملیے، 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 اللہدنا ملیے
مولا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے ہر دم نہ غافل رہیے ایک پل نہ غافل ہوئیے ہر دم نہ غافل رہیے صبح ہوت شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ او دی عبادت کریے او دی عبادت کریے اس کو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا ہے مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے ہوتے ہاں ربی آقا ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہاں ربی آقا ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہاں ربی آقا ہوتے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامنو تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ مالک کائنات خالق کائنات میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم محمد عظیم مصطفیٰ قادری۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزوں کے شکرانے کے طور پر مال میں سے کچھ حصہ مقرر فرمایا۔ صحیح، اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ فطر چونکہ افطار سے ہے، اس کا ماننا ہے کہ افطار کرنا یا روزہ نہ رکھنا، اور اسی کی نسبت سے عید الفطر جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے کہ عید الفطر وہ عید ہے کہ جس دن روزہ نہیں رکھا جاتا اس پہ بلکہ افطار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کی اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من تزکا، اس سے کیا مراد ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تزکا سے مراد۔ اور بعض مفسرین نے اس کی آپس میں ان دونوں آیات کا یوں ربط جوڑا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے صدقہ فطر دیا، اور وذکر اسم ربی، اور عید کی تکبیرات ادا کی۔ اللہ اکبر۔ عید کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، تکبیرات ادا کی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وذکر اسم ربہ سے مراد تکبیرات ہیں، فصلی سے مراد یہ ہے کہ جو عید والے دن نماز ادا کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر اعلان کروا دیا مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر کہ ہر شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، مسلمان ہو وہ چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو یا بالغ، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ صدقہ فطر مسلمان مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بچہ ہو یا عاقل ہو، ان سب پر فرض ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ صحیح۔ کہ زکوٰۃ کے لیے انسان کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور اس پر اس مال پر 1 سال بھی گزرا ہوا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یہ ایک فرق ہے، جبکہ صدقہ فطر کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بچے پر نہیں ہے، وہ غلام پر نہیں ہے، جبکہ صدقہ فطر بچے پر بھی ہے اور غلام پر بھی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے روزے اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ وہ صدقہ فطر نہ ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی جو ایک فائدہ اس کا بیان کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ انسان روزے کی حالت سے اپنی زبان سے کوئی نامناسب جملہ کہہ دیتا ہے، یا اس کی رمضان کی ادائیگی میں، عبادات میں، معاملات میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے صدقہ فطر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غریب کے لیے نفع رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا جو شرعی حکم ہے، حکم شرعی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جی بہتر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے دیکھیں کس قدر دین متین کو خوبصورتی عطا کی ہے کہ جہاں پر ایک مالدار شخص کا فائدہ رکھا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے غریب شخص کے لیے بھی فائدہ رکھا ہے۔ مالدار شخص جب اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے روزے اس صدقہ کے باعث قبولیت کو پہنچتے ہیں، اور جو غریب شخص ہے جب وہ صدقہ لیتا ہے تو وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ صدقہ فطر ہر شخص پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، ہر شخص پر واجب ہے۔ تو جو بچہ ہے وہ کس طرح سے صدقہ ادا کرے گا، بڑا کس طرح سے ادا کرے گا، کیونکہ بچوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے نا، تو وہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرے گا تو کتنا ادا کرے گا؟ دیکھیں بات یہ غضنفر بھائی بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا کہ ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ اپنے والدین کی کفالت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ تو اپنی جیب سے نہیں ادا کرے گا، بلکہ اس کے والدین جن کی وہ کفالت میں ہے، یا اگر اس بچے کے والدین نہیں ہیں، اس کے اعزا اقربا میں سے جس کی وہ کفالت میں ہے، وہ اس بچے کی طرف سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے۔ صحیح۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے غضنفر بھائی کہ جو والدین بسا اوقات ضعیف العمری میں، کبھی وہ بچوں کی طرف رہتے ہیں، کبھی وہ بیٹیوں کی طرف رہتے ہیں، تو اگر ان کے پاس ظاہری ان کے کوئی اسباب و وسائل نہ ہوں تو اسی طرح سے بچے جو ہے نا وہ اپنی والدین کی طرف سے، ضعیف والدین کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے، یا اگر وہ ضعیف نہ بھی ہوں تو اس صورت میں بھی وہ ادا کریں گے۔ اور اسی طرح اگر وہ بیٹیوں کی طرف رہ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس اسباب نہیں ہیں تو وہ بیٹیاں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتی ہیں۔
اب جہاں تک تعلق ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے، تو اس کو ہم آسان ٹرم میں سمجھتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے صدقہ فطر کی جو ریشو علماء نکالتے ہیں تو وہ تقریباً 100 روپے ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس سال کی جو علماء کرام نے ریشو نکالی ہے تو اس اعتبار سے یہ 125 روپے یعنی 125 روپے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جی بہتر۔ ناظرین کرام، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے زیر کفالت جو اس کے بچے ہیں جو اس کے بڑے ہیں دونوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر 125 روپے ادا کرے گا، یعنی ہر شخص کا 125 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ہوگا جس کو وہ ادا کرے گا۔ تو مفتی صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ وہ شخص جو صدقہ فطر ادا کرے گا اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے 125 روپے، تو وہ کس وقت ادا کرے گا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کے باعث یا ضعیف العمری کے باعث روزے نہیں رکھ سکا اور اس نے کفارہ ادا کر دیا تھا، تو کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ جی، جو پہلی بات ہے غضنفر بھائی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس سے مقبولہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تو اکبر۔ اسے پتہ چلا کہ سب سے جو بہترین بیسٹ ٹائم ہے اس کا وہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی ادا کر دے تو اب وہ عید والے دن ڈبل نہیں ادا کرے گا، اس کی طرف سے ادا ہو گیا۔ صحیح۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ ایک شخص نے روزے جان بوجھ کے نہیں رکھے یا اس نے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے، تو ان دونوں صورتوں میں اگرچہ اس شخص نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے اور پھر اس نے ان کا کفارہ بھی ادا کر دیا، لیکن اس شخص پر بھی صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ صحیح۔ وہ شخص بھی ادا کرے گا کہ جس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑے تھے، وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی یہ صدقہ فطر الگ واجب ہے اور روزے الگ فرض ہیں، تو وہ صدقہ فطر الگ سے ادا کرے گا۔ جی، یہ الگ الگ عبادت ہے، روزے الگ فرض ہیں، ان کا الگ حکم ہے، اور صدقہ فطر یہ الگ واجب ہے اور یہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے، اگر کوئی شخص رمضان میں بھی ادا کر دے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص عید سے پہلے ادا کر دے نماز عید سے پہلے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھول گیا، یعنی صدقہ فطر ادا کرنا تو وہ چاہتا تھا لیکن وہ بھول گیا تو اس نے کسی کو ادا نہیں کیا، تو کیا اس کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کس کو، چونکہ آپ نے کہا کہ سب پر لازم ہے، تو کس کو صدقہ فطر دیا جائے گا؟ جی، بات یہ ہے غضنفر بھائی کہ کوئی شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بھول گیا، یا وہ مسجد کی طرف آ رہا تھا، نماز عید کی جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ فوراً جماعت میں شامل ہو گیا، یعنی کسی بھی بامر مجبوری اس نے نماز سے پہلے صدقہ فطر نہ دیا تو وہ نماز کے فوراً بعد ادا کر دے۔ صحیح۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس عید والے دن بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے، تو علماء نے فرمایا کہ جب اس کے پاس پورے سال میں کسی بھی ٹائم صدقہ فطر کے پیسے آ جائیں تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے۔ تو اتنی اہمیت ہے صدقہ فطر کی۔ صحیح۔ جہاں تک اس کی ادائیگی کا تعلق ہے کہ کون کس کو دے گا، تو لازماً جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ مستحق لوگوں کو دیں گے۔ صحیح۔ جو بھی مستحق شخص ہوگا اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ قید نہیں ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرے گا وہ صدقہ فطر لے نہیں سکتا، یعنی جو شخص کم مالدار ہے وہ صدقہ فطر لے بھی سکتا ہے اور ادا بھی کر سکتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی وہ اپنا صدقہ فطر اپنے سے کم مالدار کو دے گا، اور خود اگر اس سے زیادہ صاحب ثروت شخص نے اس کو مال دیا ہے تو وہ اس سے لے بھی سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وضاحت کے ساتھ صدقہ فطر کے احکامات بتا دیے۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا اور اس کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حصول برکت کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم محمد عظیم مصطفیٰ قادری سے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ غلام حشر سید الورا
چلے غلام حشر سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر نشے کی نشے لڑکھڑا کے چلے کہ فراق سے مومن لڑکھڑا کے چلے غلام حشر نظر نصیر ان کے سوا
رسول نصیر ان جو بخشوانے آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے آئے تو بخشوا کے چلے حشر